اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے آپ کے پاس تاریخ، باب نمبر 2، جس کا نام ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام، یعنی مغلیہ سلطنت کس طرح مضبوط ہوئی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انتظام سلطنت میں نور جہان کا کردار۔ سب سے پہلے آپ کو نور جہان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ نور جہان کا اصل نام مہر النساء تھا، جو کہ مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ بعد میں ان کی شادی نور الدین محمد جہانگیر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے انتظام سلطنت میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ جہانگیر نے شادی کے فوراً بعد نور جہان کو حکومت کے اختیارات دیے۔ وہ 1611 سے 1627 تک عملاً حکمران رہی، یعنی عملی طور پہ وہ حکمران تھی۔ تمام شاہی فرمانوں پہ نور جہان کا نام بادشاہ کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا، یعنی جتنے بھی شاہی فرمان شاہی دربار سے جاری ہوتے تھے ان سب پہ نور جہان کا نام بادشاہ کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ سکوں پر بھی اس کا نام کندہ کیا جاتا تھا، یعنی اس کا نام لکھا جاتا تھا۔ نور جہان کو عروج ملا، یعنی نور جہان کو جب ترقی ملی تو مملکت میں سیاسی مساوات کا رد و بدل لازمی ہو گئے، یعنی سیاسی جتنے بھی عہدے تھے وہ نور جہان نے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو دے دیے۔ اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور بھائی آصف خان کو بلند منصب عطا ہوئی، یعنی اس کا بھائی جس کا نام آصف خان تھا اس کو بلند رتبہ ملا، بلند عہدہ ملا۔ نور جہان کی بالادستی کا دور دو واضح حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی نور جہان کے جو اختیارات کا دور ہے اس کو ہم دو واضح حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ 1611 سے 1622 تک اور دوسرا حصہ 1622 سے 1627 تک ہے۔ پہلے عرصے میں نور جہان اور شہزادہ خرم میں بڑا اتحاد رہا، یعنی دونوں کے درمیان کافی اتفاق تھا، اور عماد الدولہ اور آصف خان کے ساتھ مل کے سب نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی، یعنی سب نے مل کر حکومت کو چلایا۔ دوسرے عرصے میں صورتحال بدل گئی، یعنی دوسرے عرصے میں جو ہے وہ حالات بدل گئے۔ اس کی بیٹی شہریار سے بیاہی گئی تو نور جہان اپنے داماد کے لیے جانشینی کا رستہ ہموار کرنے لگی، یعنی نور جہان چاہتی تھی کہ نور الدین محمد جہانگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کو اس کا داماد سنبھالے۔ جہانگیر نور جہان سے صلاح مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ غیر معمولی دل و دماغ کی خاتون تھی۔ عقل و تدبر میں تدبر کے تحت تدبیر کو میں اسے برتری حاصل تھی۔ ویسے تو عقل سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کو چلا سکتا ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح نور جہان بھی تھی، اس کو عقل و تدبر میں جو ہے وہ برتری حاصل تھی۔ امور سلطنت پہ بہت غور و خوض کیا کرتی تھی، بہت غور و فکر کیا کرتی تھی، اور کمال ہوش مندی سے نتیجے تک پہنچتی تھی اور ہوشیاری سے نتیجے تک پہنچ جاتی تھی۔ اپنے فیصلوں پر فوری مؤثر کارروائی کرتی، یعنی جو بھی فیصلہ کرتی تھی اس پہ کارروائی کرتی تھی۔ نور جہان کا ثقافتی ترقی میں حصہ۔ نور جہان ادبی ذوق کی مالک تھی۔ آپ فارسی ادب کو پسند کرتی تھی اور اکثر اشعار سنایا کرتی تھی۔ اس نے ایسے اچھے اشعار کہے کہ آج بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ جہانگیر بھی شعر کے شوقین تھے، اس لیے اس دور میں ادب کے میدان میں کافی پیش رفت ہوئی، یعنی کافی ترقی ہوئی۔ نور جہان نے نئے فیشن ایجاد کیے، اس نے ایسے لباس اور زیورات ہندوستان میں متعارف کیے کہ جن سے ہندوستانی لوگ ناواقف تھے، یعنی ایسے زیورات، ایسے لباس ہندوستان میں لائے گئے جن سے ہندوستانی لوگ ناواقف تھے، ان کو نہیں پتہ تھا۔ نور جہان نے صوتی اور ریشمی ملبوسات کو جدت کے ساتھ پیش کیا، یعنی جدید طریقے سے ان کو پیش کیا گیا۔ آپ عطر گلاب کی موجدہ ہے، یعنی عطر گلاب آپ نے ایجاد کی تھی، جو آج تک نور جہان کی یاد کا ذریعہ ہے۔ نور جہان عمارت کی بھی شوقین تھی، یعنی تعمیرات کی بھی شوقین تھی، اور لاہور میں شاہدرہ میں اپنے محبوب شوہر جہانگیر کا مقبرہ بنوایا، جو ماہرین تعمیرات کے لیے باعث حیرت ہے۔ بعد میں خود بھی وہی دفن ہوئی۔ نور جہان نے آگرہ میں اپنے باپ کی یاد میں مقبرہ بنایا۔ اس عمارت میں سفید قیمتی پتھر استعمال کیے گئے۔ اس مقبرے کی خوبصورتی نے نور جہان کی لطیف مزاجی، یعنی اس کی عمدہ مزاج کو اور فنون لطیفہ میں دلچسپی کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے۔ جہانگیر کی نظام عدل میں دلچسپی۔ جہانگیر بے حد انصاف پسند تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے رعایا کی شکایت کو سننا پسند کرتے، یعنی اپنی لوگوں کی جتنی بھی شکایات ہوتی تھی ان سب کو سننا پسند کرتے تھے۔ ہر شکایت پر انصاف کے مطابق لازمی کارروائی کیا کرتا تھا۔ شکایات سننے کا مخصوص طریقہ کار بھی تھا، یعنی مخصوص طریقہ بھی تھا۔ آگرہ میں اس نے محل کے صدر دروازے پہ زنجیر عدل لٹکائی، یعنی
عدل کی زنجیر لٹکائی، انصافی زنجیر لٹکائی، جس میں 60 گھنٹیاں لگائی گئی تھی، جس کو بھی انصاف کی ضرورت ہوتی تو زنجیر کو ہلاتا۔ جہانگیر کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا نے مقرب خان، جو شہنشاہ کا معتمد خاص یعنی وفادار بھی تھا اور خاص بھی تھا اور سلطنت مغلیہ کا ایک اہم رکن تھا، کے خلاف شکایت کی۔ جہانگیر نے اس کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا، اور جب مقرب خان کے نوکر پر جرم ثابت ہو گیا تو اسے قتل کر ڈالا اور مقرب خان کے عہدے میں بھی کمی کر دی۔ جب جہانگیر کوئی فیصلہ خصوصاً عدل کے متعلق کرتا یعنی انصاف کے بارے میں کرتا تو کوئی بھی اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلے پر آواز اٹھا سکتا تھا۔ جہانگیر نے 22 سال حکومت کی۔ 1627 میں کشمیر سے واپسی پر جہانگیر کا انتقال ہو گیا اور وہ شاہدرہ لاہور میں دفن ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن آپ نے اپنی کاپیز میں کرنے ہیں۔ سوال ہے نور جہان کون تھی؟ جواب ہے نور جہان مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ شہنشاہ اکبر کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ نور جہان کا اصل نام مہر النساء تھا۔ وہ 1577 میں کندہار میں پیدا ہوئی۔ سوال ہے آپ کے پاس دوسرا مرزا غیاث بیگ کون تھا؟ جواب ہے آپ کے پاس مرزا غیاث بیگ نور جہان کا والد تھا جو ایران سے ہندوستان آیا تھا۔ اب تفصیلی سوال آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ عہد جہانگیر کی ثقافتی ترقی میں نور جہان کا کیا حصہ تھا؟ وضاحت کرے۔ جواب ہے آپ کے پاس نور جہان کا ثقافتی ترقی میں حصہ، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ ادبی ترقی نمبر 1 پوائنٹ ہے آپ کے پاس۔ نور جہان ادبی ذوق کی مالک تھی۔ آپ فارسی ادب کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس دور میں ادب کے میدان میں بہت ترقی ہوئی۔ نئے فیشن نمبر 2 پوائنٹ، یہ آپ کی ہیڈنگ ہے۔ نور جہان نے فیشن ایجاد کیے، اس نے نئے لباس اور زیورات متعارف کیے۔ آپ نے گلاب کا عطر ایجاد کیا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے آپ کے پاس تعمیرات، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ نور جہان تعمیرات کی بھی شوقین تھی۔ اس نے لاہور میں شاہدرہ میں جہانگیر کا مقبرہ بنوایا اور آگرہ میں اپنے باپ کی یاد میں مقبرہ بنوایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔